نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. صدق الله العلي العظيم. عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر آخرت کی تیاری کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ درمیان میں ایک جہان بنایا، انسانوں کو اس دنیا میں بھیجا گیا. گویا کہ دنیا کے اندر انسان جو زندگی گزار رہا ہے وہ ایک امتحان گاہ کے اندر زندگی گزار رہا ہے، ایک امتحان کی زندگی گزار رہا ہے. اور دنیا کے اندر یہ بیج لگا رہا ہے، کھیتی لگا رہا ہے، اور آخرت کے اندر یہ اپنی اس کھیتی کو کاٹے گا. جیسا بیج اس نے لگایا ہوگا ویسی ہی کھیتی اس کو حاصل ہوگی، اور جیسا اس نے دنیا کے اندر زندگی گزاری ہوگی ویسا ہی اس کو نتیجہ ملے گا. تو اس لیے جو دنیا کی زندگی ہے یہ ایک عارضی ٹھکانہ ہے، ہمیشہ رہنے کی یہ جگہ نہیں. اسی کو فرمایا ایک شاعر نے ذکر کیا کہ ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے. یعنی دنیا کے اندر انسان کی زندگی بہرحال جیسے کیسے بھی گزر ہی جائے گی، لیکن اصل جو زندگی ہے انسان کی وہ آخرت کی زندگی. اصل کامیابی وہ آخرت کی کامیابی. حیات دو روزہ کا کیا ہے شو ہم مسافر رہے جیسے کیسے رہے. جیسے مسافر ہوتا ہے اس کو سفر کے اندر جو ہے بعض مرتبہ اس کا سفر سہولت والا ہوتا ہے، بعض مرتبہ اس کو سفر میں کوئی تنگیاں کوئی مشکلات پیش آتی ہیں. اسی طرح دنیا کی زندگی ہے، کیونکہ وہ ان پریشانیوں سے ان مشکلات سے گھبراتا نہیں. اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو میرا سفر ہے یہ ایک عارضی سفر ہے، بالآخر اس نے ایک منزل پر پہنچ جانا ہے. اسی طرح وہ انسان جو دنیا کی زندگی گزار رہا ہے تو دنیا کی زندگی بھی ایسے ہی ہے کہ گویا کہ وہ ایک سفر کی حالت میں زندگی گزار رہا ہے. تو اس لیے وہ اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرے کہ وہ ایک عارضی ٹھکانہ اس کو سمجھے. دنیا کی زندگی گزارنے کے بعد جو دنیا کی لوگ زندگی گزار رہے ہیں اس میں دو طرح کے لوگ ہم دیکھتے ہیں. ایک تو وہ لوگ جو بظاہر جن کو کامیاب لوگ کہتے ہیں، جن کو کامیاب سمجھا جاتا ہے، اور دوسرے وہ لوگ جو ناکام سمجھے جاتے ہیں. کامیاب تو وہ لوگ ہیں کہ جو ان کی خواہشات ہوتی ہیں، جو ان کی مرادیں ہوتی ہیں وہ ان کو حاصل ہو جاتی ہیں. ان کو اچھا گھر حاصل ہے، اچھی دولت حاصل ہے، اچھی سواری حاصل ہے، سونے کے لیے آرام دہ بستر حاصل ہے. اور اس کے مقابل وہ لوگ ہیں ان کی خواہشات ہی پوری نہیں ہو رہی، ان کو کوئی چیز حاصل نہیں، نہ رہنے کے لیے گھر اچھا، نہ سواری اچھی، نہ سونے کے لیے بستر اچھا. تو یہ دو طرح کے لوگ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں. لیکن اگر ہم بغور ان کا جائزہ لیں
تو کیا یہ دونوں ہمیں خوش نظر آتے ہیں؟ کیا یہ دونوں سکون میں ہیں؟ اور مرنے کے بعد جب انسان اس دنیا سے چلا جائے گا تو قبر ان دونوں کی ایک جیسی ہوگی، قبر کا معاملہ ان دونوں کے ساتھ ایک جیسا ہوگا، یعنی مرنے کے بعد یہ دونوں نے ایک ہی جیسی قبر میں جانا۔ تو اس لیے یہ جو دنیا کی زندگی ہے، انسان ہر وقت اسی فکر میں رہے کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے اس کی محبت اس پر اتنی غالب نہ آ جائے جو اس کو اللہ تعالیٰ سے دور کر۔ اور یہی فرق ہوگا ایک مسلمان کے اندر اور ایک عیسائی کے اندر، ایک مسلمان کے اندر اور ایک ہندو کے اندر۔ مسلمان یہ ساری فکریں ان لوگوں کو بھی ہیں کہ ہم کیسے دنیا کمائیں، کیسے ہم زیادہ سے زیادہ اپنی دولت بنا لیں، اگر ہمارے پاس ایک گھر ہے کیسے دو ہو جائیں۔ یہ ساری فکریں تو ان تمام لوگوں کو بھی حاصل، لیکن ایک مسلمان کو ایک فضیلت اور ان سے بڑھ کر حاصل، اس نے اس سب چیزوں کے ساتھ ساتھ اپنے پروردگار کو بھی راضی رکھنا ہے، اپنی پیدا کرنے والی ذات کو بھی راضی رکھنا ہے۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ہمیں یہ دعا ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، اے پروردگار دنیا کو ہماری فکروں کا اعلیٰ مقصد نہ بنا دے، کہ ہر وقت اسی فکر میں اسی پریشانی میں انسان رہے کہ کیسے جو ہے نا اسے کوئی اچھی نعمتیں حاصل ہو جائیں، کیسے اس کو ایک گھر سے دو گھر ہو جائیں، اس کے پاس اگر 1 لاکھ ہے کیسے وہ 2 لاکھ بن جائے، ایک سواری ہے وہ کیسے 2 ہو جائیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، اے پروردگار ہماری پریشانیوں کا اعلیٰ مقصد جو ہے دنیا کو نہ بنے، کہ انسان جو ہے وہ ہر وقت اسی فکر میں رہے اور یہ فکر اتنی غالب آ جائے کہ یہ ہر چیز اس سے بھلا دے۔ نماز کا وقت ہو رہا ہے اس کو کوئی فکر نہیں، مؤذن اذان دے رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکارا جا رہا ہے اس کو کوئی فکر نہیں، رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا روزے رکھنے ہیں اس کو اس کی کوئی فکر نہیں، بس ہر وقت جو ہے اس کو ایک ہی فکر لگی ہوئی کہ کیسے جو ہے دنیا کے اندر اپنا مقام جو ہے زیادہ سے زیادہ بنا لے، کیسے یہ اپنی اس دنیا کی زندگی کو زیادہ سے زیادہ بہتر کر لے، بس ہر وقت جو ہے اسی فکر میں لگا رہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پناہ مانگ لیں کہ انسان کا مجمع نظر جو ہے وہ صرف دنیا کی زندگی ہو، دنیا کے ہی اسباب ہوں، اور آخرت کی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی اس کو کوئی فکر نہ ہو۔ حالانکہ شریعت اسلام کے اندر دنیا کا زیادہ ہونا، مال و دولت کا زیادہ ہونا اس کی کوئی ممانعت نہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ باقی فرائض سے انسان کو غافل نہ کرے، اس کے جو باقی معاملات ہیں وہ اس سے متاثر نہ ہوں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کی تعریف فرما رہے قرآن پاک کے اندر رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کی تجارت اور خرید و فروخت، ان کے معاملات ان کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتے۔ لیکن ایسے خوش نصیب بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی دنیا کی محبت جو ہے ان کے فرائض پر، ان کی دیگر شرعی ذمہ داریوں پر غالب نہیں آتی، اور ایسے ہی لوگوں کی اللہ تعالیٰ کی ہاں ایک قابل تعریف لوگ، وگرنہ تو انسان اپنے کام کاج میں مشغول ہے، نماز کا وقت جا رہا ہے اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے، خرید و فروخت کا وقت ہے نماز گزر رہی ہے اس کو کوئی پرواہ کوئی فکر ہی نہیں۔ اسی سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگ رہے ہیں اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، اے پروردگار دنیا کو ہمارے غموں کا، ہماری فکروں کا اعلیٰ مقصد نہ بنائی، ولا مبلغ علمنا، اور نہ ہی ہمارے علموں کی انتہا بنائے، کہ انسان جو بھی علم حاصل کر رہا ہے وہ ہر وقت اسی فکر میں ہے کہ کون سا ایسا اس کو طریقہ حاصل ہو جائے کہ جس سے اس کی دولت میں اضافہ ہو جائے، اس کے کاروبار میں اضافہ ہو جائے، وہ ہر وقت اسی فکر میں لگا ہو۔ بلا غایت رغبتنا، اور نہ ہی ہماری خواہشات کا، ہماری ضروریات کا، ہماری خواہشات کا، ہمارے ارادوں کی انتہا دنیا کو بنائے، کہ جو کچھ بھی سوچیں، جو کچھ بھی خیال کریں، جو کچھ بھی خواہشات رکھیں
وہ صرف دنیاوی زندگی تک ہی محدود ہو کہ اس وقت جو ہے اس کو جتنی نعمتیں ہیں اس سے زیادہ حاصل ہو جائیں. کس طرح جو ہے اس کو ایک گھر سے 2 گھر ہو جائیں. بلا بائے طرف بدینہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پناہ مانگ رہے ہیں کہ ہماری خواہشات کا مقصد جو ہے وہ صرف اور صرف دنیا کو نہ بنا دو کہ ہر وقت جو ہے وہ اسی فکر میں رہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبروں کی زیارت کیا کرو کہ انسان کچھ وقت نکال کر اپنے معمولات میں سے قبرستان جایا کرے, وہ قبروں میں موجود لوگوں کے حال کو دیکھا کرے. اس سے کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے اندر دنیا کی بے رغبتی پیدا ہوگی. اس کو معلوم ہوگا کہ ایک عارضی جگہ ہے, ہمیشہ رہنے والی جگہ نہیں. جو بھی یہاں آیا اس نے بہرحال ایک زندگی گزارنے کے بعد, ایک مدت گزارنے کے بعد یہاں سے چلے جانے, چاہے کسی کے پاس کتنی دولت کیوں نہ ہو, اس نے سب کچھ یہیں چھوڑ کر جانا ہے. اور چاہے کوئی بالکل محتاجی کی مفلسی کی زندگی گزار رہا ہو, دونوں کا انجام ایک ہی ہو. تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبروں کی زیارت کیا کرو, قبرستان جایا کرو. اس سے کیا ہوگا؟ دنیا کی بے رغبتی تمہارے دلوں میں پیدا ہو. انسان کو معلوم ہوگا کہ یہ زندگی جو ہے یہ دل لگانے کی جگہ نہیں کہ انسان سب کچھ جو ہے اپنا یہیں پر چھوڑ کر بیٹھ جائے اور آخرت سے یہ چیز اس کو غافل کر دے. اور آپ دوسری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وَتُذَكِّرُ الْآخِرَةَ کہ یہ قبروں میں آنا جانا, قبروں کی زیارت کرنا انسان کے اندر فکر آخرت پیدا کرے. اس کو معلوم ہوگا کہ یہ جو زندگی ہے یہ ایک عارضی زندگی ہے, اس کا یہاں رہنا جو ہے وہ کچھ وقت کے لیے ہے, ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. تو اس کے اندر آخرت کی فکر پیدا ہوگی, ایک ایسے جہان کی فکر پیدا ہوگی جو ہمیشہ رہنے والی جگہ ہے. تو اس سے انسان اپنے اعمال کو بہتر کرنے کی کوشش کرے گا, اپنے معمولات کو بہتر کرنے کی کوشش کرے گا. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنی دنیا کے ساتھ محبت رکھے گا وہ اپنی آخرت کو نقصان پہنچا لے. یعنی دنیا کی ایسی محبت کہ جو انسان کو فرائض سے بھی غافل کر دے گی, اللہ تعالیٰ کی یاد سے بھی غافل کر دے گی, اللہ تعالیٰ کی یاد میں رونے سے غافل کر دے گی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص اپنی آخرت کو نقصان پہنچائے گا. اور جو شخص اپنی آخرت کو پیش نظر رکھے گا, اپنی آخرت سے محبت رکھے گا, یعنی اس کا ہر کام اسی لیے ہوگا, اس کو معلوم ہوگا کہ میرے اس عمل کا اچھا یا برا انجام اس کا سامنا مجھے کرنا پڑے گا. وہ ہر عمل کرتے وقت اپنی آخرت کو سامنے رکھے گا. اس کو پتہ ہوگا کہ یہ عمل ایسے نہیں ہے کہ میں نے کام کیا اور کام ختم ہو جائے, بلکہ اس کو یہ فکر ہوگی کہ اس کے اس عمل کا اس کو حساب دینا پڑے گا. اس کا یہ عمل کہیں نہ کہیں جو ہے وہ محفوظ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید کہ انسان جو کچھ بھی بات زبان سے نکالتا ہے اس کو ایک مضبوط لکھنے والا اس کو محفوظ کر لیتا ہے. تو ہر چیز اللہ تعالیٰ کے ہاں ریکارڈ میں محفوظ ہو رہی ہے. وہ شخص جو اپنی آخرت کو ترجیح دے گا, اپنی آخرت سے محبت کرے گا, اس کے سامنے ہر وقت یہی بات ہوگی, ہر وقت اس کو اسی چیز کی فکر ہوگی کہ میرے اس عمل کا مجھے حساب دینا پڑے گا. یہ عمل جو ہے باقی رہے گا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا حساب دینا پڑے گا. تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف متوجہ ہو, اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو ستانے سے وہ بچا رہے. لیکن یہ تب ہوگا جب اس کے اندر آخرت کی فکر جو ہے اس کے دل میں ہو. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنی آخرت کو محبوب رکھے گا, اب اس کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوگی کہ اس کی زندگی جو ہے, دنیا کی زندگی اس کی کیسی گزر رہی ہے. وہ بس اس کے پیش نظر یہی بات ہوگی کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اس نے راضی کرنا ہے, اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو راضی رکھنا ہے, ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچانی. اس کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آثروا ما یبقى علی ما یفنی کہ جو چیز باقی رہنے والی ہے اس کو ترجیح دو اس چیز پر جو فنا ہونے والی. مثلا ایک شخص ہے, اس کو کوئی 1 لاکھ روپے دیتا اور وہ اس کو کہتا ہے کہ یہ جو ہے نا 10 دن کے لیے آپ کا ہو, اور اس کو کوئی دوسرا شخص 10,000 روپے دیتا ہے اور وہ اس کو کہتا ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے آپ کے ہیں, تو وہ اس 10,000 کو ترجیح دے کیونکہ اس کو پتہ ہوگا کہ ہمیشہ کے لیے میں نے کسی کو واپس نہیں کرنی. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ باقی رہنے والی چیز کو ترجیح دو پناہ ہونے والی چیز پر، تو اب یہاں باقی رہنے والی زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، وہ ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے، باقی رہنے والی زندگی ہے، اور دنیا کی زندگی جو ہے وہ ایک عارضی زندگی ہے، ختم ہو جانے والی زندگی۔ جیسے کسی نے کہا کہ آ کر قضا باہوش کو بے ہوش کر گئی، ہنگامہ حیات کو خاموش کر گئی، کہ جس وقت موت کا وقت آیا کہ وہ انسان جو اپنے ہوش و حواس میں پھر رہا تھا، اس نے اس کے ہوش و حواس کو ختم کر دیا، اور زندگی کی جو معاملات چل رہے تھے، ہر وقت ایک ہنگامہ لگا ہوا تھا، ان تمام کو موت نے آ کر جو ہے خاموش کر دی۔ اور موت ایک ایسی برحق حقیقت ہے کہ وہ ہر انسان، کوئی بھی انسان جو ہے اس کو اس سے فرار حاصل نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اینما تکونوا یدرککم الموت، جہاں کہیں بھی تم ہوگے تو موت جو ہے وہ تمہیں آ لے۔ اور اسی دعا کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 باتیں فرمائی کہ دنیا کو ہماری فکروں کا اعلیٰ مقصد نہ بنائیں، ہمارے علم کی انتہا نہ بنائیں، ہماری خواہشات کی انتہا نہ بنائیں، اور چوتھی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا میں ذکر فرمائی وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَن لَّا يَرْحَمُنَا، اور ہم پر ایسے لوگوں کو ہم پر حکمران مسلط نہ کریں جو ہم پر رحم نہ کریں، کہ ان کو کوئی پرواہ نہ ہو کہ ان کی رعایا کس حال میں ہے، ان کو صرف اپنی پرواہ ہو اور کسی کی پرواہ نہ ہو۔ تو اب اس میں سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ 3 دعائیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی انتہائی محبت سے پناہ مانگی جا رہی ہے، اور آخر میں وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَن لَّا يَرْحَمُنَا، اس کا آپس میں کیا ربط ہے، اس کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ علماء نے فرمایا کہ جب انسان کے اندر دنیا کی محبت پیدا ہوگی، یہ صرف اور صرف ہر کام یہ دنیا کو پیش نظر رکھ کر کرے گا، اس کے علم کی انتہا دنیا ہوگی، اس کے خواہشات کی انتہا دنیا ہوگی، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظالم لوگ ان پر حکمران مسلط ہو جائیں، ان کو ان کی کچھ پرواہ نہیں ہوگی، وہ ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑیں اور صرف اپنی خواہشات کو ترجیح دیں گے۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب ہمارے اپنے اندر جو ہے عملی کمزوری ہو، ہمارے اپنے اعمال صرف اور صرف دنیا کے لیے ہوں گے، دنیا کی زندگی کی حد تک ہوں گے، آخرت کی فکر جو ہے وہ ہمیں بالکل نہیں ہوگی۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان پر ایسے لوگ مسلط ہوں گے جو ان پر رحم نہیں کریں۔ تو اسی لیے اس دعا کے اندر چوتھی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی ذکر فرما رہے ہیں کہ وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَن لَّا يَرْحَمُنَا، اے پروردگار ہم پر ایسے لوگوں کو مسلط نہ کریں، ایسے لوگوں کو ہم پر حکومت نہ دیں جو ہم پر رحم کرنے والے نہ ہوں۔ تو بہرحال دنیا کی زندگی جو ہے وہ ایک عارضی زندگی، اور سکون جو ہے، اطمینان، وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ تعالیٰ ہی کے ذکر کے اندر دلوں کا اطمینان حاصل ہے۔ تو دنیا کے اندر چاہے کوئی شخص، اس کے پاس کتنی مال و دولت کیوں نہیں ہے، کتنے ہی اسباب کیوں نہیں ہے، اور وہ بظاہر دنیاوی زندگی اس کی کتنی اچھی کیوں نہیں ہے، اس سے بھی آپ مل کر دیکھیں، اس کو بھی کئی قسم کی پریشانیاں لاحق ہوں، وہ کئی قسم کی فکروں میں مبتلا ہوگا۔ تو سکون جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ کی مان کر چلنے کے اندر ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں، ان کے پاس ساری سہولیات ہیں، سارے اسباب میسر ہیں، لیکن ان کو نیند نہیں آتی، سونے کے لیے جو ہے ان کو گولیوں کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ اصل بات یہی ہے کہ دلوں کو سکون حاصل نہیں، اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ کہیں پر بھی ہیں اور ان کو نیند آ جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ جو دلوں کا اطمینان ہے، دلوں کا جو سکون ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہے۔ اور مولانا روم فرماتے ہیں کہ دنیا کی مثال اور انسان کے دل کی مثال ایسے ہے جیسے ایک کشتی اور دریا کا تعلق ہے۔ کہ کشتی جو ہے جب تک وہ دریا کے اوپر چلتی رہتی ہے، پانی کے اوپر چلتی رہتی ہے، وہ بچی رہتی ہے، لیکن وہی پانی جب اس کشتی کے اندر آ جائے تو وہ ڈوب جاتی ہے۔ اسی طرح مولانا روم فرماتے ہیں کہ انسانی دل اور دنیا کا تعلق، جب تک انسانی دل جو ہے اس دنیا کا جو دریا ہے اس کے اوپر رہتا ہے، اس کو وہ نقصان نہیں پہنچاتی، لیکن جب دنیا کی محبت اس کے دل میں پیدا ہو گئی
پھر وہ اس کو نقصان پہنچاتی ہے، اس کے ایمان کو بگاڑ دیتی ہے۔ اور قرآن پاک کے اندر دنیا کی بے ثباتی کے حوالے سے کچھ واقعات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمائے۔ سورۃ کہف کے اندر دو دوستوں کا واقعہ ذکر کیا گیا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک دوست بہت زیادہ مال و دولت سے نوازا، اس کے باغ کے اندر بڑی تعداد کے اندر پھل لگتے تھے۔ دوسرے دوست نے اس کو سمجھایا کہ تم اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے باز آ جاؤ، لیکن اس نے کہا کہ یہ سب تو مجھے اپنی صلاحیتوں کی بنا پر حاصل ہوا، اپنے علم کی بنا پر حاصل ہوا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرنا ایسا ہوا کہ جب بالکل اس کی کھیتی پکنے کے قریب تھی، اس کا باغ کے پھل پک چکے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آسمانی ہوا آئی جس نے اس تمام کو جو ہے اکھاڑ کر رکھ دیا، اور پھر وہ جو ہے حسرت اور افسوس کرنے لگا۔ اسی طرح کا ایک واقعہ اللہ تعالیٰ نے سورہ قلم میں ذکر فرمایا کہ کچھ لوگ تھے، ان کے جو آباء و اجداد تھے، وہ جس وقت ان کی فصل تیار ہوتی، وہ اس میں سے ضرورت مندوں کو ایک بڑا حصہ جو ہے وہ صدقہ خیرات کرتے تھے۔ اس کے بعد ان کی اولاد وارث بنی، انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارا مال ہے، ہم ان محتاجوں کو، ان مسکینوں کو کیوں دیں؟ وہ آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ ہم ایسا کریں گے کہ رات کے وقت کے اندر جا کر اندھیرے کے اندر ہی اپنی کھیتی کاٹ لیں گے، اس وقت جو ہے ہمیں کسی مسکین محتاج ضرورت مند کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑے گا۔ ابھی یہ وہ مشورے کر ہی رہے تھے اور وہ یہ مشورے کرنے کے بعد سو گئے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کا حکم آیا اور ان کی ساری کھیتیاں جو ہیں وہ اکھاڑ کر رکھ دی گئی۔ تو یہ واقعات اللہ تعالیٰ ذکر فرما کر اسی طرف ہمیں متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہے یہ عارضی ہے، بہرحال جو ہے یہ ختم ہونے والی چیزیں ہیں، ہمیشہ رہنے والی چیزیں نہیں ہیں۔ اسی لیے جو آیت مبارکہ تلاوت کی گئی اس میں بھی اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ من عامل صالحا من ذکر او انثی، کہ جو بھی مرد اور عورت وہ اچھے عمل کرے گا ایمان کی حالت میں، فلنحیینہ حیاتا طیبہ، تو ہم اس کی زندگی کو بھی اچھا بنا دیں گے، ہم اس کو حیات طیبہ عطا کریں گے۔ تو حیات طیبہ یہی ہے کہ انسانی زندگی میں سکون ہو۔ اور صحابی رسول فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعاؤں میں یہ دعا شامل ہوتی تھی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما دیجیے اور آخرت میں بھی، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لیجیے۔ تو اب یہ حسنہ کیا چیز ہے، یہ اچھی زندگی کیا چیز ہے؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ انسان کو زندگی کے اندر، دنیا کے اندر جو نعمتیں اس کو میسر ہیں وہ بھی حیات طیبہ ہے۔ اگر کسی کو اچھی بیوی میسر ہے وہ بھی حیات طیبہ ہے، کسی کو اچھا شوہر میسر ہے وہ بھی حیات طیبہ ہے، نیک صالح اولاد، فرما بردار اولاد کسی کو میسر ہے وہ بھی حیات طیبہ ہے، کسی کی روزی کے اندر حلال روزی کمانے کا اللہ تعالیٰ نے کسی کو شرف بخشا وہ بھی حیات طیبہ ہے، تھوڑی روزی کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو گزارا کر رہے ہیں وہ بھی حیات طیبہ ہے۔ تو یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ دنیا کی زندگی کا اچھا ہونا ہے، لیکن اس تمام کے ساتھ شرط یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں انسان کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ کریں، جو اس کے فرائض ہیں ان سے اس کو غافل نہ کریں۔ جیسے ابھی قریب ہی میں رمضان المبارک کا مہینہ گزرا، اس کے بعد عام نمازیوں کی تعداد میں بڑا فرق آتا ہے۔ حالانکہ رمضان گزرا، نمازیں جو ہے اسی طرح باقی ہیں، اللہ تعالیٰ کا دین اسی طرح باقی ہے، تو پھر سے ہم لوگ اپنے معاملات میں مشغول ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ہم نے بلا دیا، حالانکہ نماز اسی طرح فرض ہے۔ تو یہ ساری چیزیں بھی اسی وقت نعمت ہوں گی جو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں عطا کی، یہ ہمارے لیے سکون کا ذریعہ بھی اسی وقت بنیں گے جب ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی پورے طور پر کریں، جب یہ چیزیں ہمیں اللہ تعالیٰ سے غافل نہ کریں، اور اگر یہی چیزیں ہمیں اللہ تعالیٰ سے غافل کر دیں، اللہ تعالیٰ کی یاد سے دور کر دیں، تو یہی چیزیں جو ہیں ہمارے لیے جو ہے آخرت کے اندر نقصان کا سبب بنیں گی، آخرت کے اندر ہماری تباہی و بربادی کا سبب بنیں گی۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کے اندر جو ہے صحیح طور پر اپنی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے کسی عمل سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو کوئی تکلیف اور اذیت نہ پہنچے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔